السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. یہ سورہ توبہ ہے اور منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی غلط حرکات اور جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ دشمنی اور ان کا مذاق اڑانا اور ان کو تکلیف دینا، ان معاملات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں یؤذون النبی، جو نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کس انداز سے تکلیف دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہوا اذن، کہ نعوذ باللہ یہ جو نبی ہے یہ کان کا کچا ہے اور ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے، ہر کسی کی بات کا اعتبار کر لیتا ہے۔ قُلْ اذن خیر لکم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اذن خیر لکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سنتے ہیں، جو ہر کسی کی بات کو سنتے ہیں، وہ ان کی بھلائی کے طور پہ سنتے ہیں، اور یؤمن باللہ، ان کا ایمان اللہ پہ ہے، وہ یؤمن للمؤمنین، اور وہ مومنوں کا، مسلمانوں کا اعتبار کرتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ رحمت ہیں، باعث رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے، جو شفقت ہے، جو درگزر کا وہ معاملہ کرتے ہیں، تو وہ ایک طبیعت کی جو نرمی ہے اور جو درگزری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کس چکر میں ہے یا کون کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو منافق ہیں، مثال کے طور پہ جب انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کے اجازت مانگی کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے اور اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، ان کو الاؤ کر دیا، تو یہ جو نرمی کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، جاننے کے باوجود کہ یہ بندہ چکر کروا رہا ہے پھر اس کو ایکسپوز نہیں کرنا، تو یہ ایک درگزر کرنے اور اگنور کرنے کے معاملے کے طور پہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کوئی بات کر رہا ہے یا کس انداز سے کوئی بہانے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ بہانے بناتے اور اس طرح سے چکر دینے کی کوشش کرتے، اور جب اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی یا درگزر کر دیا جاتا ہے تو کہتے کہ یہ ان کو تو جو مرضی بات سنا کے اپنے پیچھے لگا لو، ان کو نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ہر طرف سے وہ جو وار کرتے اور ہر طرف سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے اس طرح کی باتیں کر کے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یحلفون باللہ لکم، یہ جو منافقین ہیں یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے، لیردوکم، مومنوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حلف اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو خوش کرنا اور چاپلوسی کرنا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اصل حق تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ یہ ان کو خوش کریں، ان کی رضامندی کے لیے کام کریں، ان کانوا مومنین، اگر یہ حقیقت میں مومن ہیں اور ایمان والے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے تو یہ خلاف کام کرتے ہیں اور ان کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر عوام الناس کو، عام مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ان کی منافقت ہے، یہ کوئی ایسے لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے کہ جو مخلص ہوں۔ علم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بڑا ہی رسوائی والا معاملہ ہے کہ کوئی شخص اس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے۔
تو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے ہیں مخالفت کرنے والے ہیں اور جو منافق ہیں تو ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ یحذر المنافقون، یہ جو منافق ہیں یہ اس چیز کا ان کو ڈر لگا رہتا ہے، اس چیز کا کھٹکا ان کو رہتا ہے، ان تنزل علیہم سورہ، کہ مومنوں پہ کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے، قرآن میں کوئی ایسی وحی نہ آ جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو مسلمانوں کو باخبر کر دے، ان کو آگاہ کر دے اس چیز کے بارے میں جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ تو یہ اس ڈر میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ کوئی امن کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ان کو یہ خدشہ رہتا ہے منافقوں کو کہ یہ کسی بھی وقت ان کے جو راز ہیں وہ افشاں ہو سکتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے۔ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، استہزئوا، تم جو مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہو اس میں لگے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، ان قریب اللہ اس چیز کو نکال باہر کرے گا، اس چیز کو ظاہر کر دے گا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہارے جو خفیہ اور جو تمہاری باطنی خباثت ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی اور لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو، جب منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی کو کوئی بات پہنچتی کہ یہ پیٹھ پیچھے گستاخانہ یا مومنوں کی یا اللہ کے نبی کی کے بارے میں حقارت امیز گفتگو کرتے ہیں یا گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا تو لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی سیریس بات تو نہیں کر رہے تھے۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے بارے میں تم مذاق کرتے ہو؟ مذاق کے صرف یہی ٹاپک رہ گئے ہیں، یہی موضوع رہ گیا ہے کہ جس پہ تم نے مذاق کرنا ہے؟ تو یہ ان کے جھوٹے بہانے ہیں، اصل میں ان کے اندر کی جو خباثت ہے اور جو دشمنی ہے مسلمانوں کی وہ بولتی ہے۔ تو یہ پھر ان کا اس انداز سے جو ہے وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ لا تعتذروا، یہ عذر پیش نہ کرو، اس طرح کے بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ یہ جو عمل ہے اللہ، اس کے رسول یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، یہ کفریہ کام ہے اور یہ کام کر کے تم کفر کے مرتکب ہوئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ہم ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں، ان سے درگزر بھی کر لیں، نعذب طائفتن، تو ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس کو ہم عذاب دیں گے، جس کو ہم سزا دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یعنی یہاں یہ تو ایک تو یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ تم میں سے دوبارہ سچی توبہ کر لیں اور ان کی بخشش ہو جائے اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکیں، لیکن ایک گروہ ایسا تم میں سے رہے گا کہ جس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور پھر ان پہ عذاب نازل ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے کیونکہ وہ لوگ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ان کی جو ولایت ہے، ان کی جو دوستیاں ہیں اور ان کی جو محبت ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہے۔ تو جو منافق ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، یہ آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک ہیں۔ یأمرون بالمنکر، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی صفات بیان کرتا ہے، تو ان کی جو صفات ہیں، ان کا جو طرز عمل ہے وہ مومنوں کے بالکل الٹ ہے۔ تو کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، بھلائی سے، اچھائی کے کاموں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ ان میں وہ جو ساری خرابیاں ہیں وہ ان میں پائی جا رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے خرچ کریں،
یہ اس کے الٹ کرتے ہیں کہ برے کاموں کا لوگوں کو ابھارتے ہیں، کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ غلط کام کرو، اور اچھائی کا کام کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکنے کی اچھے سے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، منافقوں کی نشانیاں، اس میں ہمارے لیے بھی بڑی سبق کا معاملہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی کئی دفعہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا ہم بھی کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہمارا بن جائے کہ جس میں ہم ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کو کسی کام پہ آر دلا رہے ہوں جو کہ اچھائی کا کام ہے، یا کسی کو ہم مجبور کر رہے ہوں یا ابھار رہے ہوں ایسے کام پہ کہ جو برا کام ہے، یا یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خود خرچ نہ کریں اور خرچ کرنے والے کو بھی باتیں کریں کہ یہ بیوقوف ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے یہ چیریٹی کے کاموں پہ۔ تو یہ بڑی خطرناک عادتیں ہیں کہ یہ منافقوں کی نشانیاں اور منافقوں کی عادتیں ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں اور اللہ نے بھی ان کو بلا دیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے بلانے سے کیا مراد کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے، اور اللہ اب ان پہ نظر رحمت اور ان پہ مہربانی نہیں کرے گا، بلکہ یہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بلا شبہ جو منافق ہیں یہ بڑے ہی فاسق اور بد کردار لوگ ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے، والمنافقات منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں ان کا جو کہہ لیں انجام ہے وہ اکٹھا ہوگا، ایک ہی ہوگا، کیونکہ یہ منافق بھی کافر ہیں۔ تو ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کہ حسبہم، اور وہ آگ ہی ان کو کافی ہے۔ تو ان کے لیے یہی سزا، یہی انجام کافی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اور ان کا یہ جو معاملہ ہے ان کے عذاب کا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا، یہ کالذین من قبلہم، یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، جیسے یہود و نصارہ تھے جو کی قومیں تھیں ان سے پہلے، کانوا اشد منکم قوہ، کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ طاقت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے جو پچھلی قومیں تھیں، واکثر اموالا واولادا، اور ان کے پاس مال و دولت اور اولاد بھی تم سے زیادہ تھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے جو فائدہ اٹھانا تھا اپنے دنیا کے حصے سے وہ انہوں نے فائدہ اٹھایا پچھلے لوگوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی جو اپنا حصہ اس کا فائدہ اٹھانا تھا دنیا سے وہ تم نے اٹھا لیا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں نے جو اپنے حصے کا فائدہ دنیا سے اٹھانا تھا وہ اٹھایا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی انہی بحثوں میں پڑے رہے جن میں پچھلے لوگ پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ کی وحی کا انکار، اللہ کے انبیاء کا انکار، اور ان سے بحث مباحثہ کرنا اور ان کی بات نہ ماننا اور ان کا مذاق اڑانا۔ تم بھی اسی بحث مباحثے اور مذاق میں پڑ گئے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ جو لوگ ہیں چاہے وہ پچھلی قوموں کے لوگ تھے یا اب یہ جو منافق ہیں، ان سارے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو گئے، وہ غارت ہو گئے فی الدنیا والآخرہ، اور وہ دنیا میں بھی غارت ہیں، ان کے اعمال آخرت میں بھی غارت ہیں، نہ دنیا میں ان کو ان کے عمل کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں، کیونکہ اس سے بڑا کون شخص نقصان میں ہو سکتا ہے کہ جس کے کسی عمل کا نہ اس کو اس دنیا میں فائدہ پہنچے نہ ہی آخرت میں اس کو فائدہ پہنچے۔ الم یاتہم، کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کیا ان کو عبرت کے طور پہ انہوں نے وہ کہانیاں نہیں سنی، وہ واقعات نہیں سنے جو ان سی پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، قوم نوح، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنی، ایمان نہیں لائے،
تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا سیلاب میں، جو پانی کی شکل میں ان پہ عذاب آیا۔ وعاد، اور قوم عاد جو بڑی مضبوط تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیز ہوا اور آندھی کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا۔ وہ سمود، اور قوم سمود کو اللہ نے عذاب دیا کہ ایک سخت چیخ کی آواز آئی اور جس سے وہ مار دیے گئے۔ وہ قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا انہوں نے نہیں سنا کہ نمرود کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبرتناک معاملہ کیا کہ ایک مچھر اس کے ناک کے اندر چلا گیا اور پھر جس طرح اس کی ایک خوفناک موت ہوئی۔ واصحاب مدین، اور پھر اسی طرح جو قوم شعیب پہ عذاب آیا، جو اصحاب مدین شہر کے رہنے والے تھے، کہ کس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ والمؤتفقات، اور اسی طرح الٹائی ہوئی بستیوں والے جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش کی اور ان کی بستیوں کو اوپر آسمانوں کی طرف لے جا کے تو الٹا دیا گیا۔ تو یہ سارے لوگ جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیا ان کی جو خبریں ہیں کیا ان لوگوں تک نہیں پہنچی؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان ساری قوموں کے پاس ان کے جو انبیاء ہیں وہ واضح دلائل لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ نے ان پہ ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے ان کو یہ جو عذاب ان پہ نازل کیے، ان کو سزائیں دی، تو اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا اور ان سزاؤں کے مستحق ٹھہرے۔ والمؤمنون والمؤمنات، تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتلایا کہ منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ایک دوسرے کے ساتھی اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ان کے مددگار ہیں، معاون ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ جو نیکی اور برائی ہے، وہ چیز نیکی ہے جس کو شریعت نیکی کہے، اور وہ چیز برائی ہے جس کو شریعت برائی کرے، یعنی کہ اپنی طرف سے اپنے ذہن کے مطابق بنائی ہوئی خوبی یا خامی کی بات نہیں ہو رہی، یا برائی یا نیکی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ شریعت کے مطابق جو اچھے کام ہیں ان کا حکم دینا، اور شریعت نے جن کاموں کو برا کہا ہے ان سے روکنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز چونکہ ایک دین کا بنیادی رکن ہے اور اہم فریضہ ہے، تو اس کا اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا مومنوں کی خوبیوں میں، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہ یطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں سے جو ہے وہ دو چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، خصوصی طور پہ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور اس کے بعد ان جنرل بیان کر دیا کہ ہر معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، تو یہ جو مومن ہیں، خواہ یہ مرد ہیں یا عورتیں، ان قریب ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ ان پہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے، جنات، ایسی جنات کا، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے بڑے ہی پاکیزہ اور ستھرے محلات کا، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو رضامندی ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کی جو خوشنودی ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے، کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے کہے گا کہ اب میں تم لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی، اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان سے سختی برتیے۔ تو یہاں جو منافق ہیں ان کے ساتھ بھی جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو منافق کہ جن کی منافقت ایکسپوز ہو جائے اور ان کی جو سازشیں ہیں وہ سامنے آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی پھر لڑائی کی جائے اور ان کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے اور ان کو دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے کہ جن کی ابھی منافقت جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آئی اور چھپے ہوئے ہیں ابھی وہ، تاکہ شاید ان کو اس دعوت کے نتیجے میں ہدایت مل جائے۔ وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ سختی سے ان سے نمٹا جائے۔ یہاں سختی سے مراد کوئی بد زبانی یا بد کلامی مراد نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ بد زبانی یا اس طرح کر کے زبان سے اس انداز سے سختی سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عملی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ سخت طریقے سے نمٹا جائے اور اچھے طریقے سے تیاری کر کے اور قوت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا، چاہے یہ کفار ہیں یا منافق ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم ٹھکانے کے اعتبار سے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بلا شبہ انہوں نے کفریہ کلمات کہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسے کام کا ارادہ کیا جس کو یہ پورا نہیں کر سکے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان منافقوں نے کہا کہ جب ہم مدینہ میں پہنچیں گے تو جو عزت والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو عزت والے کیا کہا کہ وہ جو ذلیل لوگ ہیں یا گٹھیا لوگ ہیں ان کو مدینے سے ہم نکال باہر کریں گے، یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ جب آئے منافقین تو انہوں نے مکر گئے اور کہا کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ ہمارے خلاف جھوٹا الزام ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا، اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب پھنسنے پہ آتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ باتیں نہیں کی، حالانکہ انہوں نے یہ کفریہ کلمات ادا کیے اور انہوں نے اسلام کے بعد کفر کر لیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، ایسی سازشیں کی جن سازشوں میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے اور ان سازشوں کو وہ پورا نہیں کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور یہ لوگ انہوں نے بدلہ نہیں لیا سوائے اس چیز کے۔ کس چیز کا یہ بدلہ لے رہے ہیں، کس چیز کا انتقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں کہ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اللہ کے فضل سے غنی کر دیا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ ایک مرکز بن گیا عرب کا، اور پھر بہت زیادہ تجارت جو ہے وہ مدینہ کی طرف آ گئی، اور مدینہ کے جو لوگ تھے جو چھوٹی معیشت ہونے کی وجہ سے بڑے تنگ دست تھے، وہاں ایک فراوانی کا سلسلہ ہو گیا اور سارے لوگ جو ہے وہ اس سے ان کو فائدہ پہنچا اور وہ امیر ہو گئے۔ تو اس معاشی ترقی کا فائدہ منافقین کو بھی ہوا۔ تو اور کچھ نہیں، اگر ان میں دینداری نہیں ہے، اگر ان میں ایمان نہیں ہے تو کم از کم ان کو اس چیز کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سیاسی طور پہ ہی، معاشی طور پہ ہی، کہ یہ اللہ کے نبی مدینہ میں آئے ہیں اور پھر مدینہ کا جو معیشت جو امپروو ہوئی ہے، اس میں جو ترقی ہوئی ہے، اس سے سب کو فائدہ پہنچا ہے، سب امیر ہو گئے ہیں۔ تو ان کا تو دنیاوی طور پہ بھی اللہ کے نبی کے آنے سے مدینہ میں فائدہ ہوا، لیکن یہ اتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ اس چیز کے باوجود کہ اللہ
نے ان کو غنی کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب یہ ہوا، تو اس کے باوجود یہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں اور یہ باز نہ آئیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر ان کے لیے اس زمین میں کوئی ولی، کوئی حمایتی یا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا عذاب ان کو پکڑے گا تو کوئی پھر ان کا حمایتی یا مددگار نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا، لنصدقن، تو ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، ان کو نوازا، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، کنجوسی کی، وتولوا، اور یہ پھر گئے اس بات سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہم موردون، اور یہ اعراض کر رہے تھے، انہوں نے منہ موڑ لیا اور یہ ٹال مٹول کرنے لگے کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا ان کے بخل کی وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو جب انہوں نے یہ وعدہ خلافی کی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کے دلوں میں یہ نفاق ڈال دیا، اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک یہ ڈال دیا جب یہ اللہ سے ملیں گے، تو ان کو اسی حالت میں موت آئے گی، اور یہ اللہ سے جب ملیں گے تو یہ منافقت کی حالت میں ہی ہوں گے۔ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اور ان کو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس وعدے کو توڑا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ جو یہ جھوٹ بولتے رہے۔ الذین الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کے دل میں ہیں، ونجواهم، اور یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور کیا ان کو یہ علم نہیں کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے، تو یہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ الذین یلمزون المطوعین، یہ وہ لوگ ہیں منافقین، یلمزون، کہ یہ تانا زنی کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، المطوعین، ان لوگوں پہ جو کھل کے خرچ کرنے والے ہیں، من المومنین، مومنوں میں سے، تو جو مومنوں میں سے جن کو اللہ نے مال و دولت کھلا دیا ہوا ہے اور وہ کھل کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر صدقات، صدقات میں، تو ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں اور ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو ریاکاری کرنے والے لوگ ہیں۔ جب اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے کہ بھئی ابھی صدقات کی ضرورت ہے، لے کر آؤ، مثلا جنگ کی تیاری کے لیے کسی غزوے پہ جانا ہے، تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں خرچ کرتے، اس میں حصہ ڈالتے، ان پہ یہ اعتراض کرتے منافقین کہ یہ جی ریاکار ہیں، یہ شو آف کر رہے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے، ان پہ بھی اعتراض کرتے، لا یجدون الا جہدہم، جو غریب ہوتے اور ان کے پاس سوائے اس کے کہ جو انہوں نے محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا کمایا ہوتا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا سا جب لا کے حصہ ڈالتے تو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ تمہارے اتنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا، اور اس کا کیا اللہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور مسلمانوں کو اس کا کیا فائدہ پہنچے گا، تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے گروہوں کا۔ تو امیر جو مسلمان ہیں جو بڑھ چڑھ کے سخاوت کرتے، ان پہ اعتراض کرتے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، اور غریب جو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو اس کا مذاق اڑاتے کہ اس سے کیا کسی کا فائدہ ہو جائے گا کہ جو تم اتنا سا دے رہے ہو، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ سخر اللہ منہم، ان منافقوں کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا،
مطلب یہ کہ اللہ ان کو سخت سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے 70 مرتن، 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ 70 کا ایک لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بار بھی، چاہے 70 سے زیادہ بھی آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں نہ کریں، ایک برابر ہے، آپ ان کے لیے جتنی مرضی بخشش کی دعائیں کر لیں، ان منافقوں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کفر کیا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو فاسق ہو اور بدکار۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا کہ جب انسان کفر پہ ہو، منافقت پہ ہو، تو پھر کسی کی سفارش بھی اس کے کام نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔